نے 80% کے قریب جو ہے وہ اپنے امیدواروں کو فائنل کر لیا گیا ہے۔ جن جن کو وہ ٹکٹس دینا چاہتے ہیں ان کو اندرون خانہ کہہ دیا گیا کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی وجہ سے پریشانی کا سامنا ہے۔ نون لیگ لاہور کے صدر سیف الملوک کھوکھر نے 6 ٹکٹیں جو ہے نا مانگی ہیں۔ اورنج ٹرینیں آپ کو یاد ہوگا یہ بھی نون لیگ نے بنائی ہیں۔ شیخ روہیل اصغر صاحب اور ایاز صادق صاحب ان کا وہ آپ کہہ لیں کہ ایک طرح سے ٹائی پڑا ہوا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے چونکہ لاہور سے الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا، N 127 کا انتخاب انہوں نے اپنے لیے کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لمحہ نیوز کے ساتھ میں ہوں شہزاد ملک۔ خبریں سیاست کے میدان سے۔ مسلم لیگ نون کی طرف سے جو ہمارے پاس جو تازہ ترین اطلاعات آئی ہیں اس کے مطابق لاہور سے مسلم لیگ نون نے 80% کے قریب جو ہے وہ اپنے امیدواروں کو فائنل کر لیا گیا ہے۔ جو 20% جو امیدوار جو رہ گئے ہیں جن کو ابھی فائنل نہیں کیا گیا ان کے بارے میں بھی ہمارے پاس ذرائع کے حوالے سے یہ خبر ہے کہ جن جن کو وہ ٹکٹس دینا چاہتے ہیں ان کو اندرون خانہ کہہ دیا گیا کہ جی آپ لوگ اپنی کارنر میٹنگوں کا سلسلہ شروع کریں، باضابطہ جو ہے وہ آپ کو 1-2 دنوں میں بتا دیا جائے گا۔ ہم نے جب یہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی کہ ٹک ٹاک کی تاخیر کی وجہ کیا ہے تو وہ ہمیں بتایا گیا کہ جی جہاں پر نون لیگ کو مطلب کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی وجہ سے پریشانی کا سامنا ہے یا انتخابی اتحاد کی وجہ سے پریشانی کا سامنا ہے، وہاں پر نون لیگ کے اندر موجود ایسے لوگ جنہوں نے ایک سے زائد ٹکٹوں کا مطالبہ کر رکھا ہے لیڈرشپ کے، ان کی وجہ سے بھی جو ہے نا وہ لیڈرشپ خاصی پریشان ہے۔ جیسا نون لیگ لاہور کے صدر سیف الملوک کھوکھر نے 6 ٹکٹیں جو ہے نا مانگی ہیں۔ 6 وہ اس لیے کہ وہ ایک انہوں نے اپنے بھائی کی، ایک انہوں نے کوئی اور اپنی کھوکھر برادری کے پکڑے ہوئے ہیں شہباز کھوکھر صاحب ان کی مانگی ہیں، کئی جگہوں سے انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے مانگی ہے۔ اسی طرح سے وہ مطلب کہ وہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی 6 نشستیں جو ہیں وہ آپ مجھے دے دیں تاکہ میں اپنی مرضی سے آگے وہ دے سکوں۔ مرضی سے مراد میں نے آپ کو بتا دیا اپنے لیے، اپنے بھائی کے لیے، اپنے خاندان کے دیگر افراد کے لیے۔ تو اب وہ ایسی صورتحال سے وہ نون لیگ کی لیڈرشپ پریشان ہے کہ کیا کیا جائے کیا نہ کیا جائے، دی جائیں نہ دی جائے، دیتے ہیں تو باقی لوگ کہیں گے جی کیا پھر ایک خاندانی کیوں، اور نہیں دیتے تو پھر وہ ظاہر یہ بھی چیزیں ہیں۔ بہرحال وہ ان کی مشاورت کا سلسلہ جاری ہے۔ پھر ہم نے یہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی کہ نون لیگ کا منشور کہاں تک پہنچا، تو اس کے بارے میں ہمیں بتایا گیا کہ جی جیسا کہ آج 2 تاریخ ہے تو انہوں نے کہا کہ جی ہو سکتا ہے کہ جی وہ 3 یا 4 یا 5 ان تینوں تاریخوں میں سے کسی ایک تاریخ میں نون لیگ کا منشور جو ہے وہ جاری کر دیا جائے گا۔ تو ہم نے اس منشور کے نکات جاننے کی کوشش کی تو وہ وہی ہیں، ظاہر سی بات ہے، آپ کو پتہ نون لیگ کے منشور میں مین جو بات ہوتی ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ موٹر ویز کا جال بچھایا جائے گا، سڑکوں کا جال بچھایا جائے گا، لیپ ٹاپ بانٹے جائیں گے اسٹوڈنٹس میں، اور اس کا جو ہے دائرہ کار جو ہے چونکہ یہ آپ کو یاد ہوگا لاہور پنجاب سے شروع ہوا تھا، اب اس کو ملک بھر میں لیپ ٹاپ اسکیم کو لے کر جایا جائے گا، سولر سسٹم کو ملک بھر میں لے کر کے جایا جائے گا۔ اسی طرح سے جو میٹرو اورنج ٹرینیں آپ کو یاد ہوگا یہ بھی نون لیگ نے بنائی ہیں، اس کا سلسلہ بھی ملک بھر میں جو ہے وہ لے کر کے جایا جائے گا۔ تو یہ اہم جو موٹے جو نکات ہیں جو ہمیں بتایا گیا وہ یہ ہوں گے۔ اور اسی طرح سے مزدور کی کم از کم تنخواہ جو ہے وہ مہنگائی کے تناسب کے لحاظ سے ہو سکتا ہے کہ وہ 40,000 روپیہ کرنے کا اعلان کر دے نون لیگ جو ہے، اس طرح کی اطلاعات ہیں ہمارے پاس۔ پھر IT کے شعبے میں روزگار متعارف کروانے کا ان کا ہے پروگرام، اس کی اسکیمیں بتائی جائیں گی۔ دانش اسکول سسٹم آپ کو یاد ہوگا شہباز شریف صاحب لے کے آئے تھے، اس کا جو ہے وہ دائرہ کار جو ہے وہ ملک بھر میں بڑھائے جانے کا مینوفیسٹو میں اعلان ہو سکتا ہے۔ اور زیادہ ہم نے آپ کو بتایا نا کہ یہ اس میں کوئی شک نہیں، موٹر ویز کا جال انہوں نے بچھایا، سفر جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے جو کبھی طویل سفر ہوا کرتا تھا وہ رہا ہی نہیں ہے ان کے موٹر ویز کے جالوں کی وجہ سے۔ سڑکیں بناتے ہیں، کوئی شک نہیں بنائی ہیں، نکھارا ہے انہوں نے، وہ اتھارٹیز بناتے ہیں، جیسے انہوں نے PH اتھارٹی بنائی، LD کی بنائی، اس طرح کے جو کام کرنے والے جو ہوتے ہیں میٹروپولیٹن کے جو شہر ہوتے ہیں ان کو سنوارنے کے لیے جو کرتے تھے، اس طرح کی اسکیمیں جو ہیں وہ ہمیں بتایا گیا کہ ان کے منشور میں شامل ہوں گی۔ اور وہ منشور کے بارے میں ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ وہ اس کی تیاری جو ہے وہ آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، تو وہ جلد ہی جو ہے وہ جاری ہو جائے گا۔ پھر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے جو شیخ روہیل اصغر صاحب اور ایاز صادق صاحب ان کا وہ آپ کہہ لیں کہ ایک طرح سے ٹائی پڑا ہوا ہے۔ ہوا یہ تھا کہ جب نئی حلقہ بندی ہوئی تو جو ایاز صادق صاحب کا جو حلقہ ہے وہ ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا، اس کے جو علاقے تھے نا وہ کافی سارے شیخ روہیل اصغر صاحب کے پاس چلے گئے،
کچھ تھوڑے بہت جو باقی بچے تھے وہ سعد رفیق صاحب کے حلقے سے چلے گئے. تو ان کا جو اپنا جو اس وقت 2018 میں جو اس وقت کا جو حلقہ تھا وہ ایک طرح سے اس وقت ختم ہو چکا ہے. تو اس لیے اب اس حوالے سے ان کو پرابلم درپیش ہیں. تو ہمیں جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ چونکہ وہ بنیادی حلقہ تو ظاہر ہے شیخ روحیل اسکر صاحب کا ہی بنتا ہے, ٹکٹ انہیں کو ہی دیا جائے گا. جو اب جن کا حلقہ ختم ہوا ہے ایاز صادق صاحب ان کو کسی اور حلقے میں جو ہے کھپا دیا جائے گا, یا ہو سکتا ہے کہ ان کو ایک حلقہ 120 سے ٹکٹ دے دی جائے. تو اسی طرح سے جو ہے وہ ان کا سلسلہ جاری ہے, کیونکہ شیخ روحیل اسکر صاحب نے کہا تھا کہ اگر مجھے پارٹی ٹکٹ نہیں بھی دی گئی تو میں پھر آزاد حیثیت سے الیکشن لڑوں گا. تو میرا نہیں خیال کہ نون لیگ جو ہے وہ ان کا آزاد الیکشن لڑنا جو ہے وہ افورڈ کرے گی. تو وہ اپنی پارٹی کے اندرونی معاملات کو اس طرح سے سنبھال لیں گے. دوسرا ناظرین ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ جی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے چونکہ لاہور سے الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا, N 127 کا انتخاب انہوں نے اپنے لیے کیا. وہاں سے ان کے کاغذات نامزدگی کا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے. ان کی پارٹی کے جو لوگ ہیں انہوں نے کارنر میٹنگوں کا سلسلہ بھی شروع کر دیا. کارنر میٹنگیں ان کے لیے ان کی پارٹی کے لوگوں نے سجانی شروع کر دی ہیں. وہ اپنا ووٹر سے اپیل کر رہے ہیں. روز یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کل 3 جنوری کو پارٹی کی CEC کی میٹنگ بھی جو ہے وہ بلا لی ہے. تو جس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ جی اس میں اپنے جو ہے نا آئندہ جو الیکشن کا جو منشور ہے اس کو باقاعدہ طور پر جاری کریں گے. پھر ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اس میں وہ یہ بھی شیڈول بنائیں گے کہ کہاں کہاں سے انہوں نے خطاب کرنا ہے. الیکشن کمیشن کا ضابطہ اخلاق بھی آ چکا ہے. بڑے بڑی فلیکسیں, بڑے بڑے بورڈز, بڑے بڑے بینرز کے بارے میں ہمیں بتایا گیا کہ جی وہ لگانے سے منع کر دیا گیا ہے. تو ظاہر اس حساب سے کمپین ہوگی. اور جیسا کہ ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ بڑے بڑے انتخابی جلسے کرنے سے بھی روک دیا گیا ہے. کارنر میٹنگ اور ورکن کنونشن کی شکل میں آپ جو ہے وہ اپنے ووٹر سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو دیکھتے ہیں یہ اب جو سیاست شروع ہو چکی ہے یہ کس کروٹ بیٹھتی ہے. مسلم لیگ نون کے ایک سابق MP ہوا کرتے تھے چودھری عبدالغفور میو صاحب, وہ 4 جنوری کو پیپلز پارٹی میں باقاعدہ شامل ہونے جا رہے ہیں. تو یہ رائیونڈ سے چونکہ ان کا تعلق ہے تو رائیونڈ سے ایک بڑی وکٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے گرا دی. اور اس وکٹ کو گرانے میں پیپلز پارٹی لاہور کے جو جنرل سیکرٹری ہیں رانا جمیل منج ان کا بڑا کردار ہے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.